اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي محافظ وقائد وناصر ودليل معين حتى تسكنه أرزاقك وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام اشف صدر الحسين عليه السلام بظهور الحجة عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد احسان والی صلوات بھی پڑھنی ہے ایمان والی پڑھنی ہے سارے پڑھو بلند آواز سے مجمع بہت زیادہ ہے صلوات کی بات بہت ہو رہی ہے سارے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماع ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود اختارہ من شجرت الانبیاء ومشقات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیح الحکمہ بالقاسم محمد وإہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون پھر گزارش کر رہا ہوں کہ پوری طاقت سے سارے مل کر جہاں تک آواز جا رہی ہے صلوات بلند آواز سے محمد والے محمد کے خالق اللہ محترم بانیان کی اور آپ تمام صاحبان کی توفیقات اور رزق و عزت و معرفت میں اضافہ فرمائے عالمین کی ملکہ حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں آپ کو اور میرے بانیان کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے گفتگو میں شروع کرنے لگا ہوں کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں ہے میرے ساتھ زیادہ نہ بولنا اتنا میرے ساتھ ضرور بولنا تاکہ میرا اعتماد سن کی دھرتی پہ قائم رہے کہ میرا خطاب میری نوکری علی کے ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے ہے جو ہاتھ بلند ہوتا ہے وہ ہاتھ خیرات لیتا ہے جو ہاتھ بلند نہیں ہوتا بس سارا دن بیٹھا بھی رہے تو خیر ہاتھ بلند کر اگلے پیچھے مل کے ہے ضرور اپنی گفتگو کا پہلا جملہ میں بزرگوں کی سعادات کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں اسی جملے پہ مجھے پتہ چل جانا ہے کہ میں نے چھوڑ دینا ہے یا کھڑے رہے جہاں خریدار نہ ہوں وہاں میں نے کبھی بولی لگائی مجمع کو میں نے نہیں دیکھنا کہ مجمع اتنا ہے یہ ہے خریدار کتنے ہیں وہ میں نے دیکھنا 1400 سال ہو گئے قرآن کو زمین پہ اترے ہوئے قرآن کام ہی دو کرتا ہے تیسرا کام ہی قرآن کا کوئی نہیں اتنا کثیر اجتماع ہے سکھر تک میری آواز جا رہی ہے 50 لاکھ روپے اس بندے کو انعام دوں گا جو میری بات کا رد پیش کرے مذہب چھوڑ دوں گا ساری زندگی بچوں سمیت بن تنخواہ نوکری کروں گا صرف 2 کام ہے قرآن کی جاگر علی والوں کون سے قرآن یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے کیا بات ہے سن کی سرزمین کیا بات ہے سن کی سرزمین جو ہاتھ پھیلا رہا ہے خیرات لے رہا ہے علی حسین کی بات کا سلامت جو بول رہے ہیں ہمیشہ آواز ہو رہا ہے پچھلے بندے بھی راضی بیٹھے ہیں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے تحت نگاہ مجمع ہے آپ کی کیا بات ہے میں پھر کہہ دیتا ہوں قرآن صرف 2 کام کرتا ہے قرآن یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے
اگلا جملہ بھی کہہ دو تاکہ میرے اپنی حسرت پوری ہو جائے. داد نہ بھی دے گی تو خیر ہے. اللہ بھی صرف دو کام کرتا ہے. اللہ بھی یا 14 کو سلام کرتا ہے یا 14 کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے سادات کی دی ہوئی خیرات ہے. ہاتھ جو باندھ کے بیٹھے ہو شیعہ نہیں ہو سکتے. باقی سب کچھ ہو سکتے ہو, شیعہ نہیں ہو سکتے. سلامت رہے وہ بندہ جو بول پڑا ہے. یہ میں دوسرا جملہ گفتگو کو کہنے لگا ہوں. جتنے آپ ممبر پہ تشریف فرمائے میرے سردار, جتنے سامنے بیٹھے امروں میں جہاں تک آواز آ رہی ہے سارے محسوس ہوں گے, خوش ہو جائیں گے. علی کو سوچنے والے کی موت ہے. سر نہیں ہلانا, سر نہیں ہلانا, زبان ہلانی ہے. علی سر مانگتا ہے, سر ہلاتا نہیں. جو سر دے سکتا ہے وہ علی کو مانے, جسے سر پیارا والی کو چھوڑ دے. فرق پڑا ہے پادار پیروں سے, کسی اور پیر کو مان لو. علی نے تمہاری طرف ایلچی نہیں بھیجا تھا کہ مجھے مانو, صرف علی کو اس لیے مانا کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے. چپ نہیں کرنی. اتنا مجمع ہے یا تم بارے بارے تو نہیں بولو تو بھی بول سکتے ہو. میں اکیلا بول رہا ہوں. اعتراض ہے مولوی کو, مولوی تمہارا ہو یا مولوی کسی اور فرقے کا ہو. میں نے ایک فقیر کا جملہ سنا ہے تو فقیر کی دھرتی پہ سنانا چاہتا ہوں. جو اس جملے پہ نہ بولا وہ پھنس گیا. سامنے جتنے بیٹھے تمہارے زیادہ ڈیوٹی ہے خطیب کے ساتھ زیادہ بولنے کی. جتنے دور بیٹھے ان کی آواز مجھ تک پہنچ رہے, تمہاری ابھی تک نہیں پہنچی. فقیر کا جملہ ہے جو فقیر کی دھرتی پہ سنانا چاہتا ہوں, سادات اور مومنین کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. فقیر کہتے ہیں کتا کسی نسل کا ہو فقیر کو بھونکتا ہے, ملا کسی نسل کا ہو علی کو بھونکتا ہے. نوکری ہے سرکار, نوکری ہے سرکار. ادھر والے بھی راضی بیٹھے میرے سردار, جیتے رہو, سکھی رہو. جو ہاتھ پھیلا رہے ہو فضول سے خیرات لے رہے ہو. زندگی میں وہ ہاتھ محتاج نہیں ہوتا جو حسین کے سلام کے لیے بلند ہوتا ہے. معرفت کی کتا کسی نسل کا ہو. باؤ ذوالفقار شاہ جی, میرے جانے پہچانے چہرے بیٹھے ہیں. اسلام آباد, راول پنڈی, کراچی, سکھر, سندھ, لاڑکانہ, سارے چہرے میں جانتا ہوں. مولوی تمہارا ہو, یہ مجمع اٹھ جائے گا, یہ مجمع اڑ جائے گا. یہ ٹینٹ سمیت عرش کے اوپر جا کے تم حسین کو سجدہ نہ کرو. پھر سادات کی نالائن کو میں نے چاہتا ہی نہیں ہے. پھر تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہے ہی نہیں. مولوی تمہارا ہو یا مولوی ہمارا ہو یا مولوی کسی فرقے کا ہو, وہ کہتے دیجیے ماتم کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. اسی جملے پہ بولنا ہے. میں مولوی سے کہتا ہوں تمہاری وکالت کر کے کہ تو نماز پڑھتا ہے, ماتم نہیں کرتا. سامنے والے چل کم کر گئے. میں جب چھوڑوں تو ان کو پیچھے بٹھانا ہے, سیٹیں بدلنی ہے ان کی. کیونکہ سامنے بیٹھنے کا کو سیکھ رہا ہے, جو زیادہ بولے بھی زیادہ سمجھے بھی صحیح. یہ سارے فرنٹ سیٹیں مال کے بیٹھ کے بولنے کا حق بھی تمہیں ہے. مجھے شک پڑ جائے گا کہ تم سوچنے والے ہو. پھر میں جب تمہیں شک پڑ گیا تو میں پردے اتار دوں گا. اس بندے کو کبھی رعایت میں نے نہیں دی جو علی کو بھونکتا ہے. مجھ سے کیوں بولتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ماتم کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں تو نماز پڑھتے ہیں, ماتم نہیں کرتا. فیصلہ مولوی کی ہوا پہ نہیں ہونا, فیصلہ قرآن پہ ہونا ہے. قرآن پہ سے شروع ہوتا ہے, سین پہ ختم ہوتا ہے. سارا قرآن میں نے پڑھ کے دیکھا ہے. میں نے پڑھا قرآن میں نمازیوں پہ لعنت دیکھی ہے, ماتمیوں پہ لعنت دیکھی ہے. یہ سمجھ سکتے ہیں جیتے رہے جو زمین چھوڑ کے حسین کو سلام کر رہے ہیں. مالک آپ کے لیے آپ کو بولتے ہیں, سید آپ کے رزق پر رکھتے ہیں. پھر کہتا ہوں جتنی بار آپ حکم دیں گے میں کہتا رہوں گا. ہاتھ ملانا, ہر حلالی بولے. قرآن میں سپیکر پہ نور ہے, لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں, ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں. نہ جعفر سے کوئی کسی کے ابا کا نوکر ہے, نہ کسی کے باپ کا دیا ہوا کھاتا ہے. ابھی میں نیند سے بیدار نہیں ہوتا کہ نجف قوالی ڈبے میں رزق بند کر کے میرے اور میرے بچوں کا بھیج دیتا ہے.
नमाजियों पे लानत देखी है, मातमियों पे लानत नहीं देखी है। जिस चेहरे पे उदासी है वो चेहरा पता नहीं क्यों उदास है, जिस चेहरे पे फूल है उस चेहरे को सलाम है। मैं अपनी जानिब से कहूँ, मुझ समेत मेरे जुमले को उठा के सिर्फ अपने शहर से नहीं पाकिस्तान के हक से पैर फेंको। खुदा कुरान में कह रहे फवाइलुल लिल मुसल्ली नल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह कह रहे लानत है नमाजियों पर, हैफ है नमाजियों पर। जन्नत जहन्नम का निचला तबका है नमाजियों के लिए। जिसको समझ है उसे सज्जदा के हक का वास्ता जैसे पहले बोले उसी तरह मेरे साथ बोलते रहना है। जिसको समझ रहा है उसे भी बतूल का वास्ता चुप करके बैठा रहे। मलन को ये जाने दो, ये जल्दी बैठ जाओ, कुरान का वास्ते बैठ जाओ। खुदा कहते हैं लानत है नमाजियों पर, हैफ है नमाजियों पर। परवरदिगार हर नमाजी पे लानत है। अल्लाह कहते नहीं, उस नमाजी पे लानत है जो नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज से यानी अली से गाफिल है। सलामत है। जीते रहो। ये वीडियो वाले मेरे भाई यार बैठ जाओ, जो पीछे आ जाओ। ये मजमा डिस्टर्ब हो रहा है, वो आपको बार बार कह रहे हैं कि पीछे हो जाओ। अब सबके साथ ज़्यादा मुझे भी होती रहेगी, वो मुझे भी देखते रहो। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलसी, तेरे मजहब शिया में आसमान से बड़ा नाम है बाकिर मजलसी का। 100 से ज्यादा किताबें जिल्दे लिखी है बिहार की उन्होंने, ठीक है ना जी। मुझे मौला अली की कसम है, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें वाह करूं। हाँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें दाव दूं। इतने हलाली मजमा मुझे कहाँ मिलेंगे? कहाँ मैं ऐसी बातें करूंगा? कहाँ मुझे ऐसे पानी मिलेंगे? कहाँ मेरे ऐसे मेरे जो सरदार बैठे ये कहाँ मिलेंगे मुझे? बाकिर मजलसी कहते समझ आवे तो फिर हक का नमक अदा करना है। बाकिर मजलसी कहते दुनिया वालों अली वलीउल्लाह पे लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, कटो नहीं, मरो नहीं, 10 को गिरफ्तार न हो जाओ। अली को हलाली मानता है चाहे कुत्ता ही क्यों न हो। जो नहीं बोला वो आया ही नहीं है ना, वो लंगर संगर करे फिर जाए घर है। चुप नहीं करनी, चुप नहीं करनी, चुप पर अली वाले का जोड़ नहीं। अली को हलाली मानता है। जो जवान बैठो ज्यादा बोला करो, बुजुर्ग तो सब दुआ देते हैं। जवान अपनी जवानी से काम लो, चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो। बहुत सारी मिसालें दी हैं बिहार में मजलसी ने। अंधा मौलवी, विज्ञ मौलवी, डॉलर के चक्कर में मुझे कहते हैं हम अमेरिका के एजेंट हैं, तो फिर अमेरिका अच्छा जो अली वलीउल्लाह पढ़वा रहा है। क्या हो गया? अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला एजेंट होता है? ये मनसब इलाही है, ये अल्लाह की अदा करदा ड्यूटी है जिसके ऊपर कायनात। वो कहते हैं नस्ल में कुत्ता ही क्यों ना हो, अली को हलाली मानता है। उस कुत्ते की जैसे मिसाल मजलसी ने दी है, जो बच्चे भी जानते हैं। आपको आप बुजुर्ग बच्चे जानते हैं। वो कहते हैं मदीने का शायर, मिंबर मस्जिद नबवी, हसनैन के नाना बैठे मिंबर पे। मैं आपको देख रहा हूँ, तब तक नहीं बोलेंगे, मैं देखता रहूंगा। हसनैन के नाना बैठे मिंबर पे, सामने बंदा है, पिंडली जख्मी, लिबास फटा हुआ, हवाइयां उड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखें उबली हुई, रंग पीला, जिस तरह दुश्मन अली का नहीं हो जाता फजाइल सुन के। यही हालत कंडीशन। सब कुछ जानते थे रसूल, जानबूझ के सरकार ने पूछा क्या होगा तुझे? क्या हुआ तुझे? उसने कहा अब आप समझ जाएंगे और फिर मेरे साथ बोल पड़ेंगे। सरकार इस गली में यहूदी का घर है, उसका एक कुत्ता है, जीता रहा है। तो सारे लाखों के मजमे में तो अकेला बोला, मुझे बड़ा चंगा लगा। आपके पीछे नमाज पढ़ने आते हैं, वो कुत्ता हमें गली नहीं गुजरने देता। जिंदाबाद अली कशिया। अभी ये बता रहा था कि दूसरा बंदा आया, हालत वही जो पहले की थी। वो बता रहा था कि तीसरा बंदा आया। आप जिसने शख्सियत के साथ बोल रहा है वो चुप रहे, जिसने मेरे लफ्ज पे बोलना है वो जिस तरह बोल रहे इसी तरह बोलता रहे। दूसरा बंदा आया, तीसरा बंदा आया। मैं झूठी दाद लेने के लिए 3 बंदे भी तो कह सकता था, लेकिन झूठ है। 6 बंदे मुस्तफा के सामने खड़े हैं, सबकी हालत एक जैसी। जहां पहले को जख्म है वही जगह पे दूसरे को है। जो हालत पहले की है
مجھے پتا ہے یہاں بیماری بہت ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا اس مجمع میں کوئی بیمار ہوا نہیں، میں نے دیکھا سارے ولایت کے حقدار بیٹھے ہیں، یہاں ولایت کا بیمار کوئی نہیں، یہاں سوچنے والا مجھے نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، اللہ کرے ہو ہی کوئی نہ، مولا کرے سب کے دل میں ولایت کا بسیرا ہو، سب کے دل پر جگر پر علی کے قدم لگے ہوئے ہوں، سب کے سب چھ کے چھ کہہ رہے ہیں جی گلی سے گزرتے ہیں کتا گزرنے نہیں دیتا، سندھ کی سرزمین ہے، کلندر کی دھرتی ہے، عبداللطیف بھگائی کی سرزمین پر جعفر جدوئی کا چمڑا سایہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنے حلالی بوالی میرے سامنے بیٹھے ہیں، گلی سے گزرتے ہیں کتا گزرنے نہیں دیتا، گلی سے گزرتے ہیں کتا گزرنے نہیں دیتا، پھر سن لو گلی سے گزرتے ہیں کتا گزرنے نہیں دیتا، 650 سال کا سلمان کمر سیدھی کر کے کہتے ہیں بطول کے بابا جھوٹ بولتے ہیں، یہ گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے ہوں، گزرتا تو میں بھی اسی گلی سے ہوں، سرکار فرماتے سلمان چپ، بات کی انتہا تک جانے دیں، حاجی صاحب تشریف لے آؤ، ان کا آنا میرا جانا ہے، زیادہ تکلیف ہم کو بٹھانے میں لینی نہیں، سرکار فرماتے سلمان چپ، بات کی انتہا تک جانے دیں، آگے سرکار پیچھے زخمی، کیا بات ہے، سلامت رہے وہ بندہ جو چپ کر کے بھی بول پڑا، سرکار بزرگوں کا نعرہ ہے، سارے جواب دے دو چلری کر عبادت ہی ہے، جگہ سنبھالو میرے بھائی، سیدھا سنبھالو، جلدی بیٹھے، تشریف رکھیں، آپ کے لیے میں چپ کرا، سیدھا پہنچے یہودی کے دروازے پر، بسم اللہ، سرکار مصطفیٰ نے دستک دی، یہودی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو کائنات کا سردار کھڑا ہے، اسی جملے پہ مجھے لطف آتا ہے شاید کسی کو نہ آئے، بلا تشبیہ اس نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہتے تیرا کلمہ نہیں پڑھتا لیکن تیری سب جانتا ہوں، کیوں تکلیف کی مجھے بلایا ہوتا، سرکار فرماتے باتوں میں وقت نہ ڈال، کتا کدھر ہے تیرا، اندر بندہ ہوا ہے، لے آؤ، اسی جملے کے لیے میری ساری تقریر ایک طرف، یہی جملہ یہی لفظ ایک طرف، یہودی نے کتے کا بلا تشبیہ پٹا کھولا ہے، پٹا کھول کے یہودی کتے کو باہر کھینچتا ہے، کتا اندر سے باہر نہیں آتا، وہ کھینچتا ہے، تمہاری مزاج کا جملہ ہے، وہ اندر سے باہر نہیں آتا، یہودی کھینچتا ہے، وہ اندر سے نکلتا نہیں، بولے یا سارا مجمع چپ کر جائے، یہ اندر کا کتا بڑی مشکل سے نکلتا ہے، آپ جس کا آزاد ہے وہ بلند کیوں نہیں کرتا، جس کا ہاتھ آزاد ہے وہ بلند کیوں نہیں کرتا، سلامت رہے جو پہنچ گئے ہیں وہ اونچائی بول پڑے ہیں، جو نہیں پہنچے ان کا میں ٹھیکیدار تو نہیں ہونا کہ ہر بندے کو آکر اللہ نے دیا اپنا کام ہونا، اندر کا کتا بڑی مشکل سے نکلتا ہے، کھینچتے کھینچتے دروازے تک لے آئے، زخمی کہتے ہیں سرکار یہی ہے جو ہمیں گلی نہیں گزرنے دیتے، سرکار نے بھی حکم صادر کر دیا، طبیعت میں اجلت نہیں لگانی، جلدی کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، پورا جملہ سننا پھر فیصلہ دینا ہے، سرکار نے حکم دے دیا کتے کو مار دو، باولا ہے یہ، پاگل ہو گیا ہے، بندوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو نہ بولا وہ علی کو نہیں مانتا، جو مانتا ہے بس وہی سوچتا نہیں ہے، کتے کو مار دو، جیسے کتے نے اپنی موت کا حکم سنا، اللہ نے کتے کو قوت گویائی بولنے کی طاقت عطا کی، کتا بول کر سرکار کو دیکھ کر کہتا ہے سرکار پہلے بھی موت و حیات میں آپ قادر ہے، جب جناب کے جی چاہے مجھے مروا دینا، لیکن تجھے علی کا واسطہ ان کے پیچھے نہ مروا، جیتا رہا میرا بھائی، جو بلند آواز میں بولا ہے بس وہی علی کا ہے، میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا، کوئی اور خطیب ہوتا ہے اتنی داد مل رہی ہے وہ چپ کر کے کھڑا رہتا، لیکن میں فن خطابت کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، سرکار کہتے ہیں کیوں یہ بندے نے تمہیں کہا نہیں، اسے کہ سرکار ایک کچھ بھی نہیں، بندے تو دور کی بات ایک کچھ نہیں، کیا بات ہے سامنے سازن، جہاں تک
निगाहें वहीं तक मजमा, इधर देखिए नजर बंद से बचे रहो, हुसैन की मां के पनाह में रहो। पूरी गवर्नमेंट, पूरी मीडिया, पूरा वर्ल्ड, पूरी ताकतें, सुपर पावर तालिबान से, अलकायदा से, हमलों से डर रही है, खौफ सदा हो रही है। मीटिंगें कर रहे हैं, कैमरा मीट गए, एमएलसी में मीट गए, असेंबली में मीट गए, इज्तिमा बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, ऑफिस बंद कर दो, खुद को हमले हो रहे हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंटों को कहता हूँ, पूरी दुनिया के सुपर पावर देखो तो सही, ये कितना कसीर इज्तिमा है। ना हम कल तालिबान से डरे थे, ना हम आज तालिबान से डर रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किबला आसिफ अली सरदारी साहब को भी ये गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल चैन की नींद सदर हाउस में सो जा। तेरे मुल्क पर तालिबान कब्जा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मुल्क मोहम्मद अली ने बनाया है, मुल्ला उमर ने नहीं बनाया। जिसका हाथ है वो उठता क्यों नहीं है, जो बैठा है वो बोलता क्यों नहीं है। हकीम भैया जी कराची से हमारे मेहमान हैं। ये मुल्क सलामत रहा है, बुजुर्ग है, मेरे बाप से ज्यादा बढ़ के मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं। छोड़ दो, बस कर दो। सरकार फरमाते क्यों? कुत्ता कहते मौला तू अदालत इलाहिया का चीफ जस्टिस है, तेरी अदालत लगी हुई है, उनकी सुनी है। आप बोलते रहेंगे तो मेरा हौसला बुलंद रहेगा। आप चुप कर गया तो मैं मर गया। सारा मजमा चुप रहे, सिर्फ आप बोले, क्योंकि आप मेरी खिताबत पता नहीं आप पे क्यों डिपेंड कर गई है, ये मुझे नहीं पता। कुत्ता कहते मौला उनकी सुनिए, मेरी भी सुनो, सुनाओ। सरकार एक सवाल है मेरा, पूछ। आज से चंद दिन पहले आपने एक ऐलान किया है, कौन सा? जिसका मैं मौला। क्या मौजज़ा है, क्या खैरात है सादात की दी हुई, क्या दुआ है आपकी। जिसका मैं मौला हैदरी उसका अली मौला। सरकार फरमाते बेशक किया है, इसमें कोई शक ही नहीं। कुत्ता कहते मौला क्या उस जिस्म में मैं कुत्ता भी शामिल हूं? अम्मार भाई पता नहीं सिंध वाले क्या सुन के मुझे सर बोलेंगे। सरकार फरमाते मेरा भाई अली इब्राहिम नहीं जो सिर्फ लोगों का इमाम है, मेरा भाई अली कायनात की हर जिन्स का मौला है। सराव से लेकर सूरज तक 18,000 आलमीन की हर जिन्स का, सर्रे सर्रे का, कतरे कतरे का, पत्ते पत्ते का, इंसानों का, हैवानों का, चींटियों का, मलाइका का मौला है। सिंध की सरजमीन पे बैठ के रीगने वाले कीड़े और अली को भौंकने वाले बाजारी मौलवियों, जब कुत्ते को होता न यकीन कि अली मेरा भी मौला है, अली मेरा भी पेशवा है, अली मेरा भी राहबर है, अली मेरे पे भी हुज्जत है। कुत्ते ने मोहम्मद के सामने तुम को लाया, जख्मी को घूर के कहता है मेरा नबी समझा इन बदतमीज नमाजियों को, कह दे इनसे कि अली को भोंकना छोड़ दे, मैं काटना छोड़। को सलामत रखे, जो हाथ बुलंद कर रहे सदा से चुनाओ, जो मांग रहे हो खैरात लेकर जाओ। मासूम है कौन है? इनसे कह दो ये अली को भोंकना छोड़ दे, जो खड़े हुए तुम भी राजी हो। मैं काटना छोड़ दूंगा। वही पढ़ो तो अली, इनको कह दो अली को भौंकना छोड़ दे। चलो अगर तुम कह दो वही पढ़ो तो फिर जुमला तब्दील करता हूं। आज के बद नस्ल मुल्ला से तो वो यहूदी का कुत्ता बेहतर है। जो बंदा मौलवी को दूध पत्ती पिलाता है वो मुझे रात क्यों देता है, वो मेरे साथ क्यों बोलता है? इस जुमले का लुत्फ लेना। मुझे लग रहा है कि मैं हैदराबाद दक्कन में खड़ा हूं, मैं रानीपुर में नहीं खड़ा। मुझे लग रहा है कि मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं, मैं सिंध में नहीं पढ़ रहा। इसी जुमले पे जनाब फिर अपने मेयार को बना रखे बिना तशबीह। जैसे कुत्ते ने बोलना शुरू किया ना भैया, सरकार ने पीछे देखा, एक भी जख्मी नहीं। तो सलमान ये किधर गए? सरकार चले गए, क्यों? तो जाना चाहिए था, हक बनता था, बचा। तो सरकार पहले वो कुत्ते के खिलाफ भौंक रहे थे, अब कुत्ता उनके खिलाफ बोल रहा है। जो बंदा थका हुआ बैठा है वो बोले कैसे?
سسرال، ماں باپ، رشتہ دار، ہمسائے، بھائی، قبیلہ، خاندان رہے نہ رہے، علی پہ پکے رہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں اس بھرے مجمع میں، آج اعلان نہیں کروں گا تو کب کروں گا؟ کہاں مجھے اتنا بڑا مجمع ملے گا؟ رانی پور کی سرزمین پر، سندھ کی سرزمین پر اعلان ہے، جسے بیٹے پیارے والی چھوڑ دے، جسے بیوی پیاری والی چھوڑ دے، جسے سسرال پیارے والی چھوڑ دے۔ شاباش، حسین کی باتوں پہ سلامت رکھے گا۔ اور بات کروں، سید شہاب الدین مراشی نجفی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ، جن کا قوم مقدس میں مزار بھی ہے، 5 لاکھ سے زیادہ کتاب ہے مراشی کی لائبریری میں، کارڈ بنتا ہے، اندر جب لائبریری کو دیکھو، کتاب میں نے جیسے نکالی نا، آج تک مجھے لطف ہے۔ چونکہ کتاب قلمی نسخہ ہے، چھپی نہیں، چھپتی تو پاکستان میں دکھاتے ہیں، بڑی کوشش کی کہ فوٹو کاپی ہونے کے جی نہیں، شاید پھر جب مولا چاہے گا مل جائے گا۔ پہلا جملہ پڑھا، کتاب رکھ دی، نعرے مارتا ہوا معصومہ کو سجدہ کیا، بھی کیا بات ہے؟ مراشی کہتے ہیں دنیا والوں، ان 14 کے بعد میں سوچو کہ یہ کیا ہے، پہلے ان کی جوتیوں کو سوچو۔ رکھ دو بندہ کیا ہے وہ باہر چلا جائے گا، سبیل بھی ہلنگر کرے نا۔ پہلے ان کی صدقے نعرے کے جواب ایسے دیا جاتا ہے، اتنے بندے بیٹھے علی کو نام نہیں لے سکتے، ہاتھ بلند کرو، یہ ہے نعرے کا جواب۔ جوتیوں کو سوچو، پہلی جوتی کی جو مثال دی ہے مراشی نے، وہ کہتے ہیں جوتی ہے مصطفیٰ کی۔ اچھا، داد مدم سے لے چکا، بس بات ختم، داد میں نے لے لی، اب توجہ، تو جو میں جس چیز کا تم طلبگار ہو گئے، اس نے بڑی داد لی ہے تو اس نے تھوڑی داد لی ہے، یہ تمہارے فیصلے ہمارے نہیں، معیار علم ہوتا ہے، داد نہیں ہوتی۔ اب توجہ اور دعا کا طلبگار، وہ کہتے ہیں پہلی جوتی ہے رسول کی، جب بھی کمزور ہوتی ہے، ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی ہے، سرکار مصطفیٰ آواز دیتے ہیں، یا علی، جیتا رہے، جی مولا، جوتی کو تاجہ لگاؤ۔ اسی جملے پہ 5 بندے بولے، میں لاکھوں کے اجتماع سے راضی، بلا تسبیح رسول کی جوتی اٹھا کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے اپنے اللہ والے ہاتھوں سے 1 2 3 4 بندے گن لو جن کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں، جتنے بھی بندے ہیں میں گن لوں گا، اب نہیں اٹھا لے، جن نے پہلے اٹھے بس وہی گنتی میں شمار ہو گئے، اپنے اللہ والے ہاتھوں سے ٹانکے لگا رہا ہے حیدری۔ آج سارے مسلمان رسول کے پاس گئے، اللہ کے نبی جی، یہ ہر وقت آپ کی جوتی پہ علی نے قبضہ کیا ہے، کبھی ہمیں بھی شرط بخشے، ہم بھی آپ کی نالین کو ٹانکے لگائیں۔ فرماتے جو لگاتے اسی سے پوچھو، پھر چک کر گئے سامنے آنے، سارے مسلمان علی کی بارگاہ میں، یا علی، اور فرماتے جی یہ ہر وقت نالین مصطفیٰ پہ آپ نے قبضہ کیا ہے، کبھی ہمیں دے، ہم بھی ٹانکے لگائیں۔ علی فرماتے تمہارے میرے ساتھ پہلے بھی سفارتی تعلقات اچھے نہیں ہوئے، بزرگوں کو جگہ دے دو، حاجی صاحب نے سن لے جگہ پہلے مان لیں۔ کیا بات ہے بابا کے بڑا تھا، مہربانی تشریف رکھو، جس کی جوتی ہے اسی سے پوچھو۔ جملہ اتنا بڑا ہے نا کہ کیا بات، علی سمیت سارے مسلمان بھاگ گئے رسالت میں۔ جوانوں کو جگانے کے لیے میں کہتا رہتا ہوں عمار بھائی کہ جن لوگوں کو محمد جوتی تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، جو ہاتھ رکھتے ہوئے نہیں بلند کر رہا، وہ خیرات کہاں سے لے کے جائے گا؟ سارا دن بھی علی کے دروازے پہ بیٹھے رہو، جب تک یوں نہیں کرو گے کہاں سے لے کے جاؤ گے؟ جو یوں کرتے ہیں بس وہی خیرات لے کے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو محمد 1992 میں مدرسہ کربلا گاہ میں جامع امامیہ لاہور میں داخل ہوا تھا، اس وقت پرنسپل تھے علامہ حسین بچار اللہ مقام ہو، اس وقت یہ اخبار میں پیپر میں خبر چھپی تھی کہ جب لیڈی ڈیانا نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اسی دوران میں خبر چھپی تھی کہ مسجد جو شاہی مسجد لاہور میں اس
से नालैन मुस्तफा मोहम्मद की जूती चोरी हो गई है। अल्लामा हुसैन बेचारा किबला ने जब पढ़ी खबर तो मुस्कुराने लगे, मैं किबला मोहम्मद की जूती चोरी हो गई है, आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाते मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि जिन बदबख्तों से मोहम्मद की जूती की हिफाजत नहीं होती वो मोहम्मद के दीन के ठेकेदार कैसे बनेंगे। जबान तो वही बोलते हैं, जबान अली को अच्छी लगती है। परेशान करना शुरू कर दिया इन्होंने, जो वीडियो के आगे आगे बैठे हैं। तुम्हारी वीडियो इनकी पहले बना मेरा भाई। कितने समझदार लोग मेरे सामने बैठ गए, कितने अजीम बंदे मेरे सामने बैठ गए, कितने लेक्चरर और प्रोफेसर मेरे सामने बैठ गए, कितने ज़हीन थे कि जो चुप करके मुझे सुन रहे हैं। क्या बात है आपके हौसले की। अली की विलायत के पत्थर नहीं बर्दाश्त करते, तुम पत्थरों से भी ज्यादा भारी हो। तो ये टुकड़ा मेरे साथ अभी तक नहीं बोला सका। तो मतलब क्या सवाल तुम्हारा? उन्होंने कहा जी हर वक्त आपकी नालैन को अली टाके लगाता है, हम क्यों नहीं? सरकार को मतलब जिन बदबख्तों को, बदवों को, जाहिलों को मेरी नालैन की मार्फत नहीं, उन बंदों ने मोहम्मद की मार्फत कहां से हासिल करनी है? फरमाते किबला इस जूती ने, रसूल कहते हैं इस जूती ने जाना है अर्श पर, इसे गैर मासूम के हाथ लग ही नहीं सकते। अरे चुप करो या सैयद बोलो, जितने सैयद बैठे तुम्हें बतूल की चादर का वास्ता तुम वाजिब समझ के कनीज के बेटे के साथ बोलना है, मातमी बोले न बोले मैं सबसे राजी खड़ा हूं। आज पता चला है कि बतूल अली की जूती क्यों साफ करती है, क्योंकि अर्श पर जूती एक नहीं दो गई है। एक वो जूती जिसे अली के हाथ लगे, दूसरी वो जूती जिसे बतूल के हाथ लगे। लेकिन दोनों जूतियों के जाने में फर्क बड़ा है। जिसे अली ने हाथ लगाया वो पर्दे से बाहर रही, जिसे बतूल ने लगाया वो पर्दे के अंदर चली। जिंदगी दराज हो गई। हुसैन की बात में कभी मोहताज ही न करे। जो हाथ फैला रहे रिस्क खैरात शिफा जिंदगी औलाद बेटे लेकर जाओ। कितना टाइम हो गया? मेरे पास घड़ी नहीं है, आधा घंटा हो गया। हाँ पढ़ता रहो। बुलंद हलाली सारे हैदरी। जूते समझ में नहीं है तो छोड़ देता हूं मैं। करीब आ गया आपके। एक और जूती सुनो, या अली मदद। चेहरे देख लो पहले, कहने के बाद भी देखूंगा। चदरा कहाँ लिखा है, फूल कहाँ है? वो जूती भी आम बंदे बशर की नहीं, 8वें सुल्तान की है, वाली खुरासान की है, मशहद के मालिक की है, तेरे रिजा मौला की है। मेरे मौला का नौकर था अब्दुल्ला, नौकरी मौला करता रहा, वतन जाने लगा। सरकार फरमाते अब्दुल्ला कुछ मांग। मालिक क्या मांगो? आप जैसे सुल्तान का नौकर बना रहे, जो दिल में है वो जबान पे ला। जिंदगी दराज हो गया, सलामत रहे वो बंदा जो मुस्कुरा रहा है। मौला रिस्क कम है, बढ़ा दो। जैसे मालिक की मर्जी, झोलियां फैला के बैठना। सरकार बना दो, सामने मेरी नालैन पड़ी है जूती, जी मौला उठा के ले जा। जूती भी उठा रहा है, सोच भी रहा है, मैंने रिस्क मांगा, मौला ने जूती अता की। मशीयत तो मसलियत है, जूती उठाई रखी हाथों में, चल पड़ा। जैसे मशहद के बाजार से निकला वतन की जानब चला, यूं जूती बिला तशरीह था। दिल में सोचते हैं मेरे हाथों से मेरा सीना ऊपर है, सीने से मेरी गर्दन ऊपर है, गर्दन से मेरा सर ऊपर है, ये तीनों जूती से ऊपर क्यों है? 1 2 3 4 5 सारे बोल पड़े हो, सबने आसान कर दिया, सारे नौकरी पसंद कर रहे हो। कहते इस वक्त जो मेरे पास बुलंदी है वो सिर्फ मेरा सर है। जूती रजा की उठाई रखी सर पे, चल पड़ा वतन की तरफ। ऐन जंगल के वस्त में पहुंचा। कितनी मेरी सफीद और कितनी तुम्हारी सुस्ती है। सामने एक बंदा आ रहा है जिसके हाथ में 70 ऊंट की बहार है, हर ऊंट अंबर कस्तूरी से लदा हुआ है। मारूफ करखी उसका नाम है। मारूफ ने दिल में सोचा बंदा अक्लमंद है, काम बेवकूफों वाला है, जूती पाँव की चीज है, सर पे रखे जा रहा है। पूछ लेते हैं सलाम, अब्दुल्ला कहता है मेरा भी सलाम।
معروف کہتے جوتی پہنتا نہیں، اسی جملے پہ بولنا. عبداللہ کہتے میری ہو تو پہنو. کیا بات ہے سندھ کی سرزمین کی، کیا بات ہے علی کے موالیوں کی، کیا بات ہے شبیر کے زاداروں کی. کس کی ہے؟ 8ویں سلطان کی، والی خراسان رضا مولا کی. جی معروف کہتے بیچنی ہے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے بھی تو مولا سے رزق مانگا تھا، سبب لگا دیا. بیچ دیتے ہیں. قیمت کہتے ہیں 70 اونٹ امبر کستوری کے لدے ہوئے کی بہار مجھے پکڑا، جوتی لے جاؤ. پلک نہیں چھپکی معروف نے، مہار عبداللہ کو پکڑائی، جوتی رکھی سر پہ. سیدھا پہنچا جوانی آپ کی سلامت رہا خراسان. دور سے دیکھا میرے مشہد کے مالک نے، رضا شہنشاہ نے. جانا جی سرکار کہاں سے لی جوتی؟ مولا عبداللہ سے. کیا دیا؟ سرکار 70 اونٹ امبر کستوری کا لدا ہوا. سودا کہاں ہوا؟ مالک جنگل میں. فرماتے تو نے جنگل میں غریب کو لوٹ لیا ہے. تو آیا ہی نہیں وہ بولے کیسے؟ تو یہاں بیٹھا ہی نہیں وہ بولے کیسے؟ رکھ جوتی سر پہ، کر قربانی. بھاگ جائے وہ بندہ جو سوچتا ہے، بھاگ جائے. جی 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 میرے جملے سننے سے پہلے بھاگ دے. کانوں میں انگلیاں دے تاکہ نہ سنے نہ چلے نہ مرے نہ کٹے. جو مانتا اللہ کرے اس کے دل کی کھڑکی نجف قوالی توڑ دے. میں اس کے جگر میں جا کے جملہ رکھا ہوں. میں قوم مقدس کے 7 مرتبہ کا روار ہوں. مشہد کے مالک کو سجدہ سلام کیا. اس کی دی ہوئی خیرات ہے کہ جناب کے سامنے کراؤں جو رضا خیرات دے دے وہ رکتی نہیں ہے. میں نے آیت اللہ سید آیت اللہ محمد 72 تقی سے پوچھا تھا. قوم مقدس میں پورے ایران میں جتنا تقی 72 کی مقلد ہے، کسی مجتہد کے میں نے مقلد نہیں دیکھے ہیں. میں نے ان سے سوال کیا، وہ استخارہ کرنے کے بعد سوال کا جواب دیتے تھے. میں نے کہا کبرا میں نے سنا ہے کہ معروف ساری زندگی رضا کی جوتی سر پہ رکھ کے گزاری ہے. انہوں نے کہا بالکل گزاری ہے. میں نے کہا یہ سوال یہی ہے کہ میں پاکستان میں ذاکر شبیر ہوں. میں سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جب معروف نماز پڑھتا تھا جوتی سمیت پڑھتا تھا، کوئی زندگی سلامت ہے تو سب سے پہلے بولے کہ جوانی سلامت ہے. جب جوتی اتار کے پڑھتا تھا میں نے پہلے کہا وہ بندہ بھاگ جائے جو علی کو سوچتا ہے، وہ بندہ دوڑ جائے جو مولوی والا بیٹھا ہے، وہ بندہ بیٹھا رہے جو مولا والا بیٹھا ہے. تقی باتت کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو پیغام دینا، میری زندگی میں نہ دینا ورنہ میں پھنس جاؤں گا. تقی باتت کہتے ہیں جب بھی معروف نماز پڑھتا تھا جوتی سمیت پڑھتا تھا. قیام میں کھڑا ہے جوتی سر پہ، رکوع میں گیا ہے جوتی سر پہ، سجدے میں گیا ہے جوتی سر پہ، تشہد میں بیٹھا ہے جوتی سر پہ. علی کا نمک کھاؤ کے علی کو بھونکنے والے نمک حرام کتا جن کی جوتی نماز میں آ جائے باطل نہیں ہوتی. علی کے نام سے باطل نماز کیوں؟ علی حق علی حق ہاتھ بلند کرو ہے میری. نوکر ہوں تمہارا، غلام ہوں تمہارا، سر خرید غلام ہوں تمہارا، میں نوکر لے ہوا. علی ولی اللہ پہ کیسا سودا؟ علی کا کلمہ پڑھ کے علی کو سوچتے ہو، ماتم کر کے علی کو بھونکتے ہو، رو کے بھی علی کو سوچتے ہو. مجھے دیکھتے رہنا، مجھے دیکھتے رہنا. ساتھ والے تو پوچھ کے نہیں بول رہا کہ تو بولے تو میں بولا نہیں. وہ تو میں ساتھ والا نہ بولتا ہوں، آپ تو بولتے ہیں. علی پہ پکے رہنا ہے. یوم غدیر سے لے کر آپ تک یہ نیا مسئلہ ہے. 1.25 لاکھ حج جتنا تمہارا اجتماع ہے اس سے بھی کافی اجتماع تھا. مجھے بہت اوقات سے کہتے ہیں 1,25,000 بندہ ہوتا ہے بابا معید علی شاہ کی مجلس میں. تو غدیر کا قورم پورا ہے. پھر تو ہر بندے کو پیغام ولایت علی کا دینا چاہیے. جو بندہ علی کا نمک کھا کے علی کے رجت سے اپنے بچوں کا رزق پالتا ہے اسے پیغام ولایت علی کا دینا چاہیے، ہے نا؟
یہ حلالی موالی تم سے کچھ لینے ہم سے آتے ہیں نا. اب چپ کر گئے ہو. نعرہ ولایت، ہاتھ بلند، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، حیدری. وقت میرا ختم ہو گیا. حاجی صاحب کو بھی زیادہ انتظار نہیں کرانی. ہمارے ملک کے پاکستان کی نہیں بلکہ انٹرنیشنل شخصیت ہے نوٹکی صاحب. ان کو میں احترام ایسے کرتا ہوں جتنا بڑے بھائیوں کا، بڑے بزرگوں کا احترام ہوتا ہے. مجھ پہ واجب ہے، تم پہ بھی واجب ہے. کیونکہ احترام ہمارا کس وجہ سے ہے؟ ہمیں سرخاب کا پر لگا ہے. تم سے زیادہ خوبصورت ہے. ہزاروں بندے ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں، گاڑیوں کے دروازے کھول رہے ہیں. جناب دونوں ہاتھوں سے پیسے ہمیں دیتے ہو. وجہ یہ حسین کا ذاکر ہے، علی کا نوکر ہے. تو پھر ہمارا بھی تو حق ہے نا کہ جس کے صدقے میں کھاتے ہیں اس کو بھونکے تو نہیں، اس کا پیغام پہنچانا چاہیے. یاد رکھنا تمہارے مذہب کے 3 اساسے ہیں: حرمت سادات، ولایت علی، عزاداری شفیع. بس ورنہ کثیر اجتماع ہے. ویڈیو کیمرہ لگے ہوئے ہیں، 1 2 ادھر پیچھے بھی ایک بندہ بنا رہا ہے، کوئی موبائل سے بنا رہا ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں کہاں سنا رہا ہے. کیا لے جا میرا مولویوں کو اور نماز پہ گھمنڈ کر کے علی کو چھوڑنے والا ہو. چپ کر گئے ہو. ماتھے کے محراب پہ ناز کر کے علی کو پھونکنے والا ہو. تسبیح کے دانوں پہ نازا ہو کر علی کو چھوڑنے والا ہو. اور دیکھو سندھ کی دھرتی پہ سوئے کلندر کا فرمان ہے. کلندر کہتے ہیں جس تسبیح کے دانوں پہ علی علی نہیں کیا جاتا وہ تسبیح جہنم کے کتے کے گلے میں ڈال دینی چاہیے. علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. شہنشاہ کی ماں تمہیں سلامت رکھے. جو ہاتھ پھیلا رہے ہو زندگی میں وہ ہاتھ محتاج ہی نہ ہو. جو زبان کھول رہی ہے وہ قبر میں بھی علی کے سامنے ہمیشہ بولتی رہے. ہمارے بھائی دوائی دے رہے ہیں. بہت مشکل ہو بابا جی آ جائیں. جن کی وجہ سے جن کی نوکری لگی ہے، جن کی ڈیوٹی بابا مرید علی شاہ کی ہے، مشاہدی سید ہے. تو میں آپ کے آنے سے پہلے میں نے رضا کی بات کر دی ہے. ختم میری پڑھائی. تمہاری فقہ کا مسئلہ ہے. اور بسم اللہ. تمہاری فقہ سنی کی ہو، فقہ شیعہ کی ہو، ان دونوں میں یہ مسئلہ متفقہ ہے. حکم رسول ہے، غیر مرد کی تعریف گھر میں نہیں کرنا. عورت ناقص العقل ہے. بابا جی اجازت، گمراہ ہو سکتی ہے، بہک سکتی ہے، اس لیے تعریف نہیں کرنی. پوری کائنات میں یہ شرف صرف میرے مرشد علی کو ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی گھر والیوں کو سامنے بٹھا کر مجلس میں لا کر ڈرائنگ روم میں، ڈائننگ ٹیبل پہ، بیٹھک میں، چولہے پہ روٹی پکاتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیر بیٹھے ہوئے علی کا جمال بھی بتاتے ہیں، علی کا کمال بھی بتاتے ہیں، علی کا حسن بھی بتاتے ہیں. جو بندہ بولا نہیں ہے وہ بیٹھا ہی نہیں ہے. وہ لنگر کرے میں کرتا بار بار کہہ رہا ہوں. وہ بندہ ضرور بولتا رہے جو لنگر کر کے حلال کرنا چاہتا ہے. اتنا کثیر اجتماعی میں لوگوں کو روٹی کھلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو علی کے مقابلے پہ تو لوگ ہے، علی کے مرنگ کا مقابلہ تو کرنا. روٹیاں دیگوں میں پکتی ہے. مولانا مرید علی شاہ کے جلسے میں کڑھاؤں میں روٹی اور چاول پک رہے ہیں. ہر بندے امیر غریب کو متفق کا طور پر ایک جیسا کھانا دیا جا رہا ہے کہ علی کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے تو علی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. علی کا جمال، علی کا حسن، علی کا چہرہ، علی کی آنکھیں، علی کا کمال ہم اپنی بیٹیوں کو بتاتے ہیں، اپنی بیویوں کو بتاتے ہیں، اپنی بچیوں کو بتاتے ہیں. اپنے 4 سال کی 10 سال کی بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کر ہم شادی یہ پیغام مرشد دیتے نہیں ہے. بیٹا تیرا پہلا امام علی ہے. علی بڑا خوبصورت تھا، علی بڑا جمیل تھا، علی بڑا کریم تھا. علی کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ اس کو وجہ اللہ کہتے تھے. علی کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ وہ علی کی نہیں عین اللہ آنکھیں تھی. علی کی زبان میں اتنی چاشنی تھی کہ لسان اللہ تھی. علی کو دیکھنا بھی عبادت تھا، علی کا بولنا بھی عبادت تھا، علی کی محبت بھی عبادت ہے. علی کے پاس سرکار تلوار تھی جس کی وجہ سے علی نے نہ محمد کے دشمن کو زمین پہ چلنے دیا ہے، نہ اللہ کے دشمن کو زمین پہ چلنے دیا ہے. اپنے ٹیلی ویژن چینلز پر بدماش مولویوں کو بٹھا کر علی کے خلاف بکواسیں کرانے والے چاہے اگر تم نے علی کا مقابلہ کرنا ہے تو تم بھی اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو ساتھ بٹھا کر اپنے پیروں کے فضائل سنایا کرو. بیٹا ہمارا ایک پیر تھا جو محمد کا سپاہی تھا، ایک جنگ میں محمد کے ساتھ کیا تھا. محمد کو چھوڑ کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا تھا، پہاڑ سے اتر کر مدینہ کے شہر میں داخل ہو گیا تھا. اتنا حواس باختہ تھا، پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے باجی مدینہ کتنے رہ گیا. زندہ باد علی کے شیعہ، زندہ باد علی کے شیعہ.
تقریر بھول جانا سندھ والوں، بلکہ پاکستان کا مجمع ہے، بیرون ملکوں سے مجمع ہے، انٹرنیٹ پہ گفتگو جا رہی ہے، پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے، یہ آپ کی محنت ہے۔ اگر اس کو آپ کو حسین کی ماں دیں گے، ہم نوکر حسین کے صرف دعا دے سکتے ہیں، یہ محنت آپ کی ہے، آپ کی نیت اتنی تھی نا کہ یہ ہو گیا۔ ایم این اے ایم پی بھی اتنا اجتماع نہیں کر سکتے جتنا اجتماع آپ اکیلے نے کر لیا، یہ کرم حسین کا نہیں تو کیا ہے؟ پوری تقریر بھول جانا، نہیں دیکھیں، عثمان غنی کا یہ جملہ نہ بھولنا۔ عثمان کہتے بڑے رسول سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کا سایہ کیوں ہے؟ جسم تو ہے، سایہ نہیں۔ سرکار فرماتے میرا سایہ اس لیے نہیں کہ کبھی سایہ چلتا ہے آگے، زندہ باد، کبھی سایہ چلتا ہے پیچھے۔ جب میرا سایہ میرے پیچھے، اللہ کہتے تیرے کسی صحابی کا پاؤں تیرے سائے پہ آ جائے، مجھ اللہ کی غیرت اور محبت برداشت نہیں کرتی کہ یاسین کا سایہ، طٰہٰ کا سایہ، مزمل کا سایہ، مدثر کا سایہ، عشق اول کا سایہ، حسن اول کا سایہ، خلق اول کا سایہ، خلق اول کا سایہ، بس شمس والے کا سایہ، بس قمر والے کا سایہ، محبوب کبریا کا سایہ کجا، صحابی کا پاؤں کجا۔ اب داد میں نے آپ سے لے لیا، باقی سارے بول پڑے ہیں، تم زمین نہ چھوڑو، زبان سے تو بولو نا میرے ساتھ، کسی صحابی کا پاؤں تیرے سائے پہ آ جائے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ابھی بھی ہمیں کافر کہنا ہے، ابھی بھی مرید علی شاہ کو کافر کہنا ہے، ابھی بھی جعفر جدوی کو غالی کہنا ہے، ابھی بھی ذوالفقار شاہ کو کافر کہنا ہے، ابھی نور شاہ کو کافر کہنا ہے، ابھی بھی عمار یاسر کو کافر کہنا ہے، ابھی بھی علماء ذاکرین کو کافر کہنا ہے، ابھی بھی ہمیں ان پڑھ کہنا ہے کہ فیصلہ تو عثمان نے پہلے دربار میں محمد سے مدینہ میں لے لیا تھا، جو سائے پہ قدم نہ رکھے اسے صحابی کہتے ہیں، جو مہر نبوت پہ سوار ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ شاباش، کیا دیر لگتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ علی کو نہیں چھوڑنا، بس علی پہ پکے رہنا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمل ہو، واجب ہے، کرنے پڑیں گے، لیکن نماز وہی قابل قبول ہے جس نماز میں علی ہے۔ جس نماز میں علی نہیں، تیرے چھکے مولا کا بھی فرمان ہے، امام شافعی کا بھی قول ہے نا؟ گواہی دیں گے، سرکار دیں گے گواہی۔ امام شافعی کہتے جو نماز علی کے بغیر پڑھی جائے، مولوی نماز پڑھتا ہے اللہ زنا لکھتا ہے۔ جو نہیں بولا وہ کیوں بیٹھا ہے؟ مولوی روزہ رکھتا ہے اللہ چوری لکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے علی کے بغیر اللہ ڈاکہ لکھتا ہے۔ پر یہ کیسا علی اور ولی اللہ ہے جو تیری نماز کو باطل کر دے؟ تو خود باطل ہے۔ تو نماز میں پڑھ کے نا علی کے بغیر اپنے اللہ کو اپنا شجرہ بتاتا ہے۔ یہ تیرے صادق مولا سے پوچھا کہ مولا کائنات کی ہر جنس تسبیح کرتی ہے، سلامت رہا، کائنات کی ہر جنس تسبیح کرتی ہے، شکر کرتی ہے، تو مولا کتا بھی شکر کرتا ہے؟ فرماتا کرتا ہے۔ مولا کتا کس بات کا شکر کرتا ہے؟ فرماتا اللہ سے کتا کہتا ہے تجھے مہربانی ہے، تیرا شکر ہے، تو نے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ چہرے اتر جائیں گے جناب، آ جاتے ہو تو پھر سنا علی کرو۔ لیکن مولا خنزیر، فرماتا خنزیر بھی شکر کرتا ہے، تیرا شکر ہے تو نے خنزیر بنایا ہے، علی کا دشمن نہیں بنایا۔ بگڑی ہوئی نسل کے مولوی ہو، تیرے فتوے کا محتاج ہے علی، کہ تو بتائے گا تو علی ولی اللہ پڑھیں گے۔ یہ کسی اور مجتہد کا لکھا دکھاؤ، 1 2 4 5 10 کتنوں کا دکھاؤ، پھر پڑھو گے؟ اگلے سال اگر میری زندگی قبلہ کی بھی زندگی مولا کرے، میں آیا اس مجلس پہ، مولا نے ڈیوٹی لگی، چونکہ اپنا کمال نہیں تو مولا نے ڈیوٹی لگتی ہے، تو میں سارے مجتہدین کو فتوے لے کے آؤں گا، پھر پڑھ لینا، ورنہ مجھے فون کرنا، میں بتاتا جاؤں گا۔ چھوٹے امام کا فرمان ہے، تصدیق ہو گئی؟ خدا کا واسطہ یہ میرے ہاتھ دیکھنا، یہ میرے ہاتھ دیکھنا، یہ ہاتھ کیوں باندھ رہا ہوں؟ کیوں باندھ رہا ہوں؟ منت کر رہا ہوں، علی کو نہیں چھوڑ۔
تو فائدہ تمہارا ہاتھ میں مانگ رہا ہوں۔ لباس پہ نہ مر جایا کرو سندھی ہو، اور سندھی بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں، فقیر کو ماننے والے ہو تم سادات کے نوکر ہو تم مہمان نواز ہو تم سید پرست ہو۔ سید کو مانتے ہو، پہلے علی کو مانو۔ مولوی جو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جانے دو جدھر جاتے ہیں، جتنا بیٹھے ہو وعدہ کر کے جاؤ حسین کا واسطہ تمہیں کہ آپ جو نماز پڑھنی ہے اس میں علی جن ولی اللہ پڑھنا ہے، وعدہ کرو۔ تم نے نہیں کیا نا وعدہ میرے ساتھ؟ مصیبت ہے ادھر، کوئی ٹینشن ہے یہاں پہ، آپ جو اس کا بیان نہیں اس کا وعدہ نہیں ہے، بس کافی ہے جن کا وعدہ ہو گیا ٹھیک ہے۔ لنگر بھی حسین کا کھاتے ہو، مجلس میں بھی حسین کے آتے ہو، مہمان بھی حسین کے بنتے ہو، روتے بھی حسین کی غربت کو، جب نماز پڑھتے ہو تو علی کو چھوڑ دیتے ہو۔ کیا فائدہ رونے کا؟ کنویں میں کتا مر جائے، کنویں میں تو سارے مجتہد کہتے ہیں 70 ڈول پانی کے نکالو کنواں پاک، اور اگر بندہ مر جائے سارا پانی نکالو، لاکھ مارنا، مرتا مر جائے کتے جیسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں علی کے مقابلہ کرا، مثلا میرا کنواں اس میں کتا مار گیا، میں نے مولوی سے فتویٰ پوچھا، 70 ڈول نکال، کتنی جلدی کر گیا 70 ڈول نکالے، کنویں کو پاک کیا، میں کنویں پہ بیٹھا، مولوی صاحب میرے کنویں پہ، کنویں سے ڈول بھرا، ڈول کو پیالے میں ڈالا، پیالہ مولوی کو دیا، مولوی نے پیالہ پکڑ کے اس کا ہاتھ کھاپا، میں نے قبلہ کہاں پہ کیا، انہوں نے کہا سفید کیا ہے، میں نے کہا جی بات کس کا ہے، میں نے کہا جی کتے کا، کتا کا ہے، میں نے کہا جی کنویں، میں نے کہا تیرا کنواں پاک نہیں ہے، میں نے کہا سرکار 70 ڈول نکالے کنواں پاک کی، انہوں نے کہا تو پاگل ہو گیا، چین ہے، الو کا پٹھا، پہلے کتا نکالتا پھر ڈول نکالتا، پہلے کتا نکالتا پھر ڈول نکالتا، جو سمجھ گیا وہ بول پڑا ہے، جو نہیں سمجھے وہ بولے کیسے، پہلے کتا نکالتا پھر ڈول نکالتا پھر کنواں پاک ہو رہا، تو شیعہ ہے یا سنی ہے، نمازی ہے یا جو بھی ہے، جب تک نمازیں پڑھ پڑھ کے مر جا، روزے رکھ رکھ کے تیرے منہ پہ پلا تیرا خون خشک ہو جائے، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہو سکتی، کیوں؟ پہلے دل والے کنویں سے کوف سے علی والا کتا باہر نکلا، کتا کنویں میں ہے، ڈول کھینچے جا رہا ہے، کتا کنویں میں ہے، ڈول کھینچے جا رہا ہے، زنجیر تھک گئے، قیدی نہیں تھکا، تماچے تھک گئے، رخسار نہیں تھکے، ظلم تھک گئے، مظلوم نہیں تھکے، اللہ یا پھر کہتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے؟ بس ہے کہ مکمل یونیورسٹی ہے ایسا، میں نے تبرک کا ایک جملہ کہہ لیا، زنجیر تھک گئے، قیدی نہیں تھکا، تماچے تھک گئے، ہے تو کرو نا، رخسار نہیں تھکے، ظلم تھک گئے، غریب نہیں تھکے، سال کے بعد پھوپھی کے سامنے آ بیٹھے ہمارے خون بننے والے مولا، سجاد ہاتھ باندھ کہتے ہیں، میں جدید کہتے ہیں وطن جاؤ، بی بی کہتے ہیں تھک گئے بے غیرت، ہم تھک گئے، بی بی کہتے ہیں سجاد میں شام کی فاتح ہوں، آئے وہی بندہ کرتا ہے جسے تکلیف ہوتی ہے، جسے تکلیف رہا اسے ہے کیا کرنی ہے، سجاد میری 4 شرطیں ہیں، جتنے میرے مسافر بچ گئے ہیں اتنے معمل دے، کیا روحانیت ہے مجھے سے، مولا علی کی قسم میں نے زندگی میں خوش آمد نہیں کی، لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں، قبلہ کیا روحانیت، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا تمہارے اجتماع کو، دیکھ لیا تمہاری محنت کو، مولا اس سے زیادہ رنگ لگائے، آپ کو بھی آپ کے مجمع کو بھی، جھولیاں پھیلا کے آئے ہو، پھیلا کے بیٹھے ہو، خالی لے کے آئے ہو، جھولیاں بھر کے جاؤ گے، محمد دے، کربلا کا مال دے، شہداء کے سر دے، بشیر مہاری دے، چھری نہیں چل جائے گی تمہارے جگر پہ، بشیر کا نام ہے یا سجاد روتے روتے غش کھا گیا، بی بی کہتے روتا کیوں ہے، کہتے اماں غریب نہیں ہو گیا، تجھے شام والوں کے نام یاد ہو گئے، بی بی کہتے سجاد بھی غیرت مند ہے، یہ بھی غیرت نہیں ہے، اماں کیسے، بی بی کہتے جب میں بن چادر کے رسیاں پہن کے شرابی کے دربار میں کھڑی تھی، سجاد شرابی کے دربار میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا تھا، جب چھڑکاؤ کرتا کرتا میرے قریب سے گزرتا تو رو رو کے ایسا ایسا کہتا، کربلا میں جنگ جو ہوئی تھی بھائی کے ساتھ مر جاتی تیری جوتی بھی شام نہ آتی، کہے وہ بندہ ماتم جو غریب کا ماتمی ہے، نہ کہے وہ بندہ ماتم جو علی ولی اللہ نماز میں نہیں پڑھتا، وہ بندہ ضرور ماتم کرے جو علی ولی اللہ نماز میں پڑھتا ہے۔ علامہ دربندی کا جملہ سنو، میرا جگر پھٹ جائے، مجھے بھری جوانی میں موت آ جائے، میں غربت سادات کا مشاہدی سید ہے آپ، مجھے ایک سید نے حکم دیا، قاسم سید تجھے دعا کرے گا، تجھے اور بخت رکھ دے گا، مجھے دل میں دعا کر دینا، آپ کے مجمع کو میں نوکر حسین کا ذاکر دعا کر رہا ہوں، سجاد کا نقصان کتنا ہوا ہے، 64 مستوروں سے 12 بچ گئی، ہے تو کرو 84 یتیموں سے 9 بچ گئے،
257 محمل سے 3 محمل بچ گئے. پتھر کا بنا ہوا بندہ نہیں رو سکتا. جس کے جگر میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ جتنا بھی ماتم کرے تھوڑا ہے. 3 اونٹوں کی 3 محمل کی مہار باقر کے بابا نے پکڑی. چوتھے قدم پر سجاد چاچے کے آخری محمل سے جناب رباب بولی. اصغر کی ماں بولی. دھوپ پہ بیٹھنے والی علی کی بہو بولی. بی بی کہتی ہے سجاد احسان کرتا ہے ماں پہ, اما حکم کرو. بی بی کہتی ہے کوئی شام آئے نہ آئے سجاد میں نے واپس نہیں آنا. سجاد اس کی قبر پہ چل جو شمر کے تماچوں سے لڑ گئی ہے. میں جاتے ہوئے سکینہ کی قبر کو سلام کر کے جانا چاہتی ہوں. پورا جملہ سننا پھر جتنا بھی ماتم کرو گے تھوڑا ہے. دربندی کہتے ہیں 3 محمل معصومہ کی مزار پہ رکے. ہر بی بی اونٹ بیٹھنے کے بعد اتری, لیکن اصغر کی ماں کھڑے اونٹ سے زمین پہ اتری. اصغر کی ماں یوں سکینہ کی قبر کے ساتھ سوئی جس طرح ماں بیٹی کے ساتھ سوتی ہے. قبر پہ بوسہ دے کر کہتی ہے سکینہ مجھے چادر مل گئی ہے کرو نا یار. سکینہ میں وطن جا رہی ہوں. سکینہ کو شہرا کو سلام ہو, کوئی اصغر کو پیغام ہو, تیرا ضرور پہنچاؤں گی. دربندی کہتے ہیں اچانک غریب کی بیٹی کی قبر ہلنے لگ گئی. سجاد قبر کے سرہانے بیٹھا ہے. بیمار کہتے سکینہ قبر میں پریشان کیوں ہے. بی بی کہتے تیرا باقر سلامت رہے. ذرا خون والی آنکھیں اٹھا کے میرے قبر کے پاؤں کی طرف دے. تو نہیں کر سکتا ماتم وہ سر نیچا کرے. جس کو عبادت کرنی ہے وہ سر اونچا کرے. سجاد نے دیکھا کوئی قیامت کا منظر تھا. منظر کیا ہے؟ اتنا غربت کا منظر تھا. زینب غش کھا کے زمین پہ گر گئی. اور سندھ والوں منظر کیا ہے؟ جناب عباس کی زوجہ نے عباس کا کٹا ہوا سر سکینہ کی قبر کے پاؤں پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے حسین کی بیٹی تجھ سے نوکر معافی مانگنے